جب کلیسا والوں نے ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی بند کر دی تھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونانی فلسفے یا یونانی فلسفیوں کو فراموش کر دیا گیا تھا؟ تو البرٹو نوکس صوفی ایمنڈسن کو اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ مکمل طور پر نہیں، بلکہ بعض لوگ جو ہے وہ افلاطون ارسطو کی بہت ساری تحریروں سے واقف تھے، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قدیم رومی سلطنت جو ہے وہ 3 ثقافتوں میں تقسیم ہو گئی۔ مغربی یورپ میں جو ہمارے پاس عیسائی ثقافت تھی اس پر لاطینی مہر ثبت تھی۔ مشرقی یورپ میں جو ہمارے پاس عیسائی ثقافت تھی اس پر یونانی مہر ثبت تھی اور اس کا مرکزی مقام قسطنطنیہ تھا۔ بعد میں اس کو قدیم یونانی نام بازنطین سے بھی جانا جانے لگا۔ یوں ہم رومن کیتھولک قرون وسطیٰ کے مقابلے میں بازنطین قرون وسطیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ بھی بعد میں مسلم ثقافت کے زیر اثر آ گئی اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہسپانیہ بھی اسلامی ثقافت کا حصہ بن گیا۔ تو مسلمانوں نے مکہ، مدینہ، یروشلم، بیت المقدس اور بغداد شریف کو اپنے مقدس شہر قرار دے دیا۔ ثقافتی تاریخ کے نقطہ نظر سے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عربوں نے یونانی فلسفے کے حامل قدیم شہر سکندریہ کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا، اور یوں یونانی سائنس کے وراثت کا بیشتر حصہ جو ہے وہ عربوں کے حصے میں آیا۔ تو قرون وسطیٰ کے اس دوران عربوں نے ریاضی، فلکیات، کیمیا اور دیگر علوم و فنون میں اپنی مہارت حاصل کی، اور جس طرح آج بھی ہم دیکھیں کہ ہم عربی اعداد و شمار استعمال کرتے ہیں، اور کئی شعبوں میں تو عربوں کی ثقافت عیسائیت ثقافت سے بہت بڑھ کر تھی۔ تو ڈیئر صوفی، کیا تم اس بات کا تصور کر سکتی ہو کہ کوئی دریا 3 ندیوں میں تقسیم ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ندیاں دوبارہ مل جائیں اور ایک دریا کی شکل اختیار کر لیں؟ تو اسی طرح رومی اور یونانی ثقافت بھی 3 حصوں میں تقسیم ہوئی، یعنی مغرب میں رومن کیتھولک، مشرق میں بازنطینی اور جنوب میں عربی۔ اگرچہ اس مسئلے کو بہت آسانی سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم ہی غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نو افلاطونیت مغرب کے، افلاطون مشرق کے اور ارسطو جنوب میں عربوں کے حصے میں آیا۔ لیکن ان تینوں ندیوں کی یعنی ان تینوں ثقافتوں کی کچھ چیزیں مشترک بھی تھیں، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ تینوں ندیاں جو ہیں یعنی یہ تینوں ثقافتیں شمالی اطالیہ میں آپس میں مل گئیں۔ تو اب ہمیں یہاں سے نشأت ثانیہ کا آغاز نظر آتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے فلسفیوں نے تقریباً بغیر کسی حیل و حجت کے اور بغیر کسی تحقیق کے یہ تصور کر لیا تھا کہ عیسائیت برحق ہے، لیکن ان کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ کیا وہ عیسائیت پر آسانی سے ایمان لے آئیں یا اپنی عقل کے مطابق عقل کی مدد سے ان کی حقیقت کو جانیں۔ پھر عیسائیت کے متعلق بائبل کیا کہتی ہے اور یونانی فلسفہ کیا کہتا ہے، ان کے درمیان کیا فرق ہے اور کیا تعلق ہے، ان کو جانیں۔ کیا انجیل اور عقل کے درمیان کوئی تضاد ہے؟ کیا عقیدہ اور علم ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو قرون وسطیٰ کا جو سارے کا سارا فلسفہ تھا وہ انہی سوالات کے گرد گھومتا تھا۔